السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوگے۔ آج رمضان کا آخری دن ہے، یعنی 30واں روزہ ہے۔ ہم تمام کے لیے واقعتاً ماہ مبارک کا گزر جانا ایک غم اور صدمے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ایک ایمان والے کو جب نورانی ماحول سے وہ ختم ہو کر ایک دنیا کے ماحول میں اور شیاطین کا چھوٹ جانا، اور پھر سے انسان ایک ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے کہ جس سے وہ بچ بچا کر پورا مہینہ گزار چکا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہرہور فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ آج کا آخری دن ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں فضیلتیں آئی ہیں، لیکن لوگ اس سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہے جو سرے سے اس رات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلتیں اتنی بیان کرتا ہے کہ ایسا یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ شب قدر سے بھی بڑھ کر اس رات کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے۔ لیکن ہم لوگ حقائق پسند ہے۔ ائمہ مجتہدین سے جن باتوں کی وضاحت ہمیں ملی ہے اور جس پر ان کا معمول چلا آ رہا ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں جو سلف سے معتبر ذرائع سے ہم تک کے پہنچا ہے۔ احناف کے نزدیک اس کا استحباب ہے، لہذا اس رات کو بھی کچھ نہ کچھ عبادتوں کے ذریعے سے گزار لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا، قیامت کے دن وہ زندہ دلی کے ساتھ دوبارہ اٹھے گا، جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس کو غفلت کے ساتھ ہرگز نہ گزارے۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے بقدر اس رات کو ضرور عبادتوں کے ساتھ گزارے، تاکہ قیامت کے دن ہم زندہ دلی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو سکے۔ پھر جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے شہروں میں، گلی کوچوں میں مومنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، ان بندوں کے لیے، اس مزدور کے لیے کیا بدلہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی مزدوری، اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اسے پورا پورا اجر مل جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے روزے اور تمہاری تراویح کے بدلے میں نے تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی مزید ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں، جسے انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے، فرشتوں کی مبارکبادیوں کو سنتی ہے، فرشتوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، آخرت کی جو کچھ بھی نعمتیں مانگنا چاہتے ہو، آخرت کے متعلق جو سوال کرنا چاہتے ہو، ضرور کرو۔ دنیا کے متعلق بھی سوال کرو، میں آخرت کا ہر سوال تمہارا پورا کروں گا، اور دنیا کا سوال اپنی مصلحت کی بنیاد پر جو تمہارے حق میں فائدہ مند ہوگا، میں تمہارے حق میں اس کو قبول کروں گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت سنائی جاتی ہے اور انہیں مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی مغفرتیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ ایمان والوں کی مغفرت اور ان کے لیے اتنا عظیم اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملتا ہے، اس تحفے کو دیکھ کر فرشتوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اور وہ بھی ایمان والوں کی تقدیر کو اور ان کے مقدر کو، ان کے نصیبوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی عبادتوں کو قبول کر لیا اور جن کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ رمضان المبارک واقعتاً بڑی خیر، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، مگر افسوس کہ اس مبارک مہینے میں چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیکوکار میں شامل فرمائے اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔
آخر میں پیغام کے طور پر یہی عرض کروں گا کہ لیلۃ الجائزہ کو بالکل بھی ہم بے حیثیت نہ قرار دیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ کے سامنے جتنی ہم تمام کی گنجائش ہے اس کے بقدر احوذاری کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور عید الفطر امن و امان کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اور ملک بھر میں محبت کے پیغام کے ساتھ کیسے منائی جائے، اس کی ذمہ داری ہماری، آپ کی اور امت کے ہر ایک فرد کی ہے۔ حق تعالی شانہ اس عید الفطر کو ہم تمام کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور کوئی بھی نامناسب واقعہ پیش آئے اس سے ہمارے ملک کی 100% مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔